السلام علیکم دوستو، امید ہے جو میں نے آپ کے سامنے ABC جو مجھے آتی ہے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ عام آدمی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ میں کوئی انٹلیکچوئل پریزنٹیشن نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے جو عام لوگ جنہوں نے مجھ سے کمیونیکیٹ کیا ہے یا جن کو سے میرا مشاہدہ ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیومن فطرت کے مختلف جو اقدار ہیں، مختلف قسم کی کنڈیشن ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور روح کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ روح مین انسان، روح من زندگی، روح من فطرت، اور روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نے دی، اور یہ آپ نہیں آئے، آپ کو بھیجا گیا، یہ اپنی مرضی سے آپ نہیں، جو چیز آپ کے ذہانت وغیرہ یا شکل و شبیہت ہے اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس روپ میں پسند کیا، تو آپ بھی اپنے آپ کو اس روپ میں ایکسیپٹ کریں، بجائے لوگوں کی کاپی کرنے کے، بناؤ سنگار کرنے کے، یا دوسروں کو لے کے ٹھنڈے ہوکے بھرنے کے، اور اپنے آپ سے نفرت کرنے کے اور دوسروں کے پیچھے لگنے کے۔ نہیں، اپنی عظمت کو پہچانیں۔ اگر آپ اپنی عظمت کو پہچانیں گے تو لوگ بھی آپ کی عظمت کو پہچانیں گے، ورنہ یہ کہیں کہ یہ تو سر پھر ہے ہرے کی، یہ عشق کے مارے ہوئے ہیں، ہر وقت لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کچھ اپنا کوئی سٹینڈرڈ بنائیں، کوئی اپنی روحانی اقدار بنائیں، کوئی زندگی کو سوچیں۔ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، ایک پارٹنر لینا ہے، ایک دوست لینا ہے، ایک ساتھی ہو جو خوشی غمی میں برابر آپ کے ساتھ ہو، مل جل کر چڑھے، اچھائی برائی میں آپ کے ساتھ ہو، اولاد کو اکٹھا مل کر پالنے والا ہو، اس وقت اپنی ذات میں بناؤ سنگار میں نہ رہے، تو نہ آپ پیسے دولت میں کٹھے رہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بیوی جو ہے آپ کی آنکھوں سے ختم ہو جائے، اور پھر باہر اور نئی محبوبہ ڈھونڈیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں، اپنی خامیوں کو مکمل کریں۔ آپ یہ دیکھیں آپ شخصی طور پر مضبوط ہیں، کہیں آپ بچہ تو نہیں، بچے ہو کر کہیں محبت کی نگاہ میں کھلونا ڈھونڈنے تو نہیں چلے، یا ایک کھلونا توڑ دیا دوسرا لیا، یہ نہیں۔ زندگی لمبی ہے، اس میں علم، عقل اور تجربہ ہے بڑا امپورٹنٹ کرتا ہے۔ لہٰذا نفسیاتی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو جس قسم کے ماڈل اور جس قسم کے سٹینڈرڈ اور جس قسم کی عادات، جس قسم کے وہ چیزیں ارد گرد میں دیکھتا ہے بچہ، یا اس کو جو محبت دیتے ہیں، یا جو چیزیں اس کو بھا جاتی ہیں، وہ ان کو اپنا لیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو اس کو اپیل کرتا ہے انر سیلف کو، وہ اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے۔ لہٰذا اگر ڈوئل بچے بھی ہوں تو ایک دوسرے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، شخصیت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، من عرف رب فقد عرف، پہلے اپنے ذات کو، نفس کو سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف، محبت کی طرف آئیں۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھے تو ایک سرگردہ انسان ہے، اس کو جو چیز سامنے مل گئی، جو وہ پرسیو کرتا ہے، جو چیز وہ سامنے دیکھتا ہے نا اس کو اچھی لگتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے، وہ اپنی اس خواہشات کی اینک سے دیکھتا ہے۔ تو اگر اس کو اندھیرے میں بھی اجالا نظر آتا ہے، اجالا ہوتا ہے اس کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ محبت کا بھوکا ہے تو محبت میں جائے گا، سیکس کا بھوکا ہے سیکس میں جائے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا عمر کیا ہے، دس ہے دیٹ ہے۔ ایک دفعہ باندھ گئے ساری عمر پھر روتے پھرتے رہتے، ہائے میری قسمت، میرے تو مقدر ہی برے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ مقدر آپ کے برے بنے، آپ سوچ سمجھ کر پہلے اپنے آپ میں میچورٹی پیدا کریں، تاکہ آپ کی جو پریفرنس ہو، جو آپ کی سلیکشن ہو، بیسٹ ہو۔ آپ کی لسٹ آف پرائرٹیز میں یہ چیزیں بڑی اہم ہے کہ بیسٹ فرینڈ، بیسٹ لائف پارٹنر اور بیسٹ بزنس پارٹنر، یہ ان کو سمجھنا، ان کو سلیکٹ کرنا بڑا لازمی ہے، کیونکہ اس کی ڈیپ امپیکٹ آپ پر پڑیں گے اور آپ کے اس پر پڑیں گے۔ لہٰذا اس چیز میں ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں نیگیٹو ہیبٹ فارمیشن بن جاتی ہے، اور نیگیٹو چیزیں جو چیز پر مسلط ہو جاتے ہیں، آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ نہ کہیں کہ اس کے بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اگر ایک بندہ شروع سے کہے جی میں چین سموکر ہوں تو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، بھائی برتھ تو چین سموکر نہیں تھا، تو اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں۔ ہم اس کے آخری حصے میں آپ کو شیئر کریں گے کہ اگر آپ کے کچھ پرابلم ہیں، خامی ہیں، نفسیاتی بہت سی بیماریاں ہیں، جنسی نفسیاتی بیماریاں اتنی ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، obsession، ہسٹیریا، انگزائٹی، نروس، طرح طرح کے ہیں جو مختلف فارم میں یہ پرسنالٹی امپاورشمنٹ اور سیکسی جو آپ کے جنون اور اس کی ماضی کی جو ہیبٹ فارمیشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کبھی ہم آپ کو ذکر کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس چیز کو مد رکھتے ہوئے دیکھنے میں آیا کہ نیگیٹو فارمیشن کی وجہ سے، یا جن بچوں کو آپ اسپائل کر دیتے ہیں، یا جن بچوں کو آپ اگنور کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کرش کر دیتے ہیں، اور ان کو انڈسپلن ہوتے ہیں، یا ان کو مورل ایتھیکل ویلیو نہیں جاتے، تو بڑے ہو کر ایک بھیڑیا جانور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب چیز جائز ہے جی، محبت میں سب چیز حلال ہے جی،
وار میں حلال ہے جی، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تمام ہمارے علم کم علمی اگنورینس کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ہیبٹ فارمیشن، یہ پرسنالٹی کی خامی ہے۔ ہم اپنی عمر کے کسی حصے پر اٹکے ہوئے ہیں، اس سے اوپر اب جا ہی نہیں رہے، لہٰذا آپ کا جو بھی انالیسز ہوگا، جو بھی یہ چیزیں ہوں گی، اس کے لیے اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے کرشٹ ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے لیے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، یہاں سے کرائم ہوتے ہیں، محلہ کرائم، پرسنالٹی کرائم، کرپٹ پرسنالٹیز، پھر کرپٹ سوسائٹی، پھر سوائل چلڈرن اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگنور چلڈرن اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنا گروپ بنا لیتے ہیں، اس قسم کے اپنے مافیا بنا لیتے ہیں کہ لڑکیوں کا اسالٹ کرنا، چوری چپاری کرنا، نجائز دولت اکٹھا کرنا، پاور حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کرنا، اور نیگیٹو طریقے سے اقتدار میں آنا، پھر اقتدار میں آنے کے بعد اس قسم کی سوسائٹی بنا دینا کہ جہاں نام تو مسلمانوں کو، وہاں کو ڈسپلن نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ کروں گا، ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ گلٹ فری سوسائٹی بن جاتے ہیں، ان کے اندر غیرت رہتی ہی نہیں، ان کا ضمیر نامی چیز اچھی ہوتی ہی نہیں، اس کو برے بھلے کی تمیز ہی نہیں، دے آر اوور لوڈیڈ ود دا، اپنی خواہشات کے آگے باقی چیزیں یوز لیس سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہاتھ میں پاور آ گئی، اس میں سے کئی ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، کئی لون سم بن جاتے ہیں، کئی قسم کی پرسنالٹی آ جاتی ہے، کوئی obsession کمپلشن میں چلا گیا، کوئی ہسٹیریا ہو گیا، کسی کو طرح طرح کی مسائل ہو گئے۔ تو میرے قرض کرنے کا مطلب یہ ہے جن میں اکاؤنٹیبلٹی کا پیمانہ نہیں رکھتے، جن میں آپ لوگوں کو ڈسپلن نہیں کرتے، وہ ایک بھیڑیے سے بن جاتے ہیں، بہترین لباس، بہترین ہٹے کٹے مضبوط ہیں، بگ پرسنالٹی، کیونکہ وہ مدر پدر آزاد ہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں، تو وہ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں۔ تو نفسیاتی طور پر جو اس قسم کے آتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے ایٹ ڈرنک اینڈ انجوائے دا لائف، کل کس نے دیکھا ہے، لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے پھر طرح طرح کی پرسنالٹی آتے ہیں۔ یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جن معاشرے میں عورت کو زیادہ دبایا جائے، ان کو حقوق نہ دیے جائیں، یا جن دور میں دوسری سسٹم ہو، ضرور زیادہ فریڈم دیا جائے کہ سر پہ اٹھا لیا جائے، پھر اسی قسم کے معاشرے میں وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، کئی بناؤ سگار پاری ہوتا ہے، عشق و محبت میں کیا ہے جی، بن ٹھن کے جاؤ اندر، چاہے آپ مجرم ہیں لیکن آپ کئی ایک پروسیکیوٹس ہوتے ہیں یا اس قسم کی عورتیں ہیں جو کاروبار زندگی چلا رہی ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے ہمارے میں سے ان کو آپ ظاہری محبت پر جاتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی باطنی محبت پر جانا چاہیے، ان کے کاروباری وقتی محبت پر نہ جانا چاہیے، اس کے ابدی محبت کے پیچھے جائیں۔ اور محبت کی ابتدا اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ اگر محبت کی ابتدا ہے تو اس کی تکمیل ہو، محبت کی ابتدا والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، معاشرہ ہے، میں سے یار دوست ہیں، عزیز و قارب ہیں، آپ کے لیڈر حضرات ہیں، اگر یہ اس قسم کا ماڈل دیں گے تو نفس و نفسی نہیں ہوگی، انسان ایک دوسرے کو سمجھے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ شر جو ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس طرح شر حاوی ہو جاتا ہے تو بعض لوگ نفسیاتی طور پر نارسسٹک ایک نارمیلٹی میں چلے جاتے ہیں، خود لذتی کا شکار ہوتے ہیں، تصور کر کے اس قسم کے کام کرنے، بعض ازاں اس قسم کے بایو کیمیکل یا سائیکولوجیکل پرابلم میں پھنس جاتے ہیں، فنکشنل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات لوگ تصورتی خاکے لے کر بیٹھے ان میں بعض اوقات محبوبہ کی طرح کے وہ لباس جو پسند کرتے ہیں، یا مختلف قسم کی ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ذہنی کیفیات ہوتے ہیں، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے جب وہ ان کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے خود دستی کے بعد، بعض اوقات ہومو سیکچولیٹی کی طرف لوگ چلے آتے ہیں، اور یہ ایک اس قسم کا مسئلہ ہے جو ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے جن کلچر کے اندر ضرور سے وہ اسٹرکشن ہو اور اظہار کا موقع نہ ملے تو عورت بالکل ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہوتی ہے، مرد ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ جو کمزور مرد جو ہوتے ہیں، لڑکے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو مس یوز کرتے ہیں، جو شادی نہیں کرتے بعض کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ بچہ تو پیدا ہونا نہیں، لہٰذا وہ خود لستی کا ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے کیسز دیکھے ہوں گے، چاہے وہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو، یہ جو ریلیجیس پڑھانے والے پریچر ہوتے ہیں شادی نہیں کرتے، جی ہم تو انہیں اپنی زندگی وقف کر دیا، لیکن وقف کے بعد یہ ہے کہ انسانی فطرت تو جا نہیں سکتی، لہٰذا اس کی تکمیل کے لیے غلط طریقے ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے وہ عورتیں
یا وہ مان لیجیے ہم راہب بن گئے، وہ راہب ہونا بہت خوبصورت ہے، لیکن راہب تب بنے جب انسانی فطرت کو پورا کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد عورت کی ضرورت نہیں ہوتی تو اماں ہوا کو کیوں پیدا کیا، یہ دنیا کیوں بسائی، یہ ہر جانور، ہر چرند پرند، گھاس، ہر چیز کے اندر نر مادہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ پروڈکٹیوٹی ہے، اٹ از اے نارمل فنکشن، جب یہ نارمل فنکشن رک جاتا ہے تو نارملٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا جن کلچر میں اس قسم کی یہ کیفیات ہیں انہیں قوم لوط کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ اتنا اس میں جنون میں ہوتے تھے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عورتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں لونڈوں دس اینڈ دیٹ سے ہمارے زیادہ خواہشات نفس پر، اس میں جنون میں آتے ہیں۔ لفظ لکھیں قرآن میں ہے کہ جنون لذت میں تھے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی، جب ان کو کہا گیا تم غلط کام کر رہے ہو تو کہتے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، کیا خدا دیکھا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے محبت وہ ہے جو عقل کے ساتھ کی جائے، جس وقت محبت میں جنون پیدا ہو جاتا ہے وہ اب نارملٹی ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا آج کا نقطہ یہ ہے کہ اگر تو نارمل ہے، نارمل محبت ملی ہے، نارمل محبت دیں گے، نارمل محبت پائیں گے۔ اگر آپ کے اندر جنون اور شدت ہے تو اب جنونی ہوں گے، شدت ہوں گے، اب نارملٹی ہو، آپ کے اندر دیوانگی ہوگی، آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہے گی، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اصل اس کا آؤٹ لیٹ کا طریقہ کیا ہے، فطری تقاضے کیا ہیں، گھر کیوں آباد ہے، خاندان کیوں آباد ہے، کنبے کیوں ہیں، ملک کیوں ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج کل جو لوگ یہ تو ایک اس کا کنڈیشن آ گیا، اس کو بار بار اس کی سب سے زیادہ سزا مقرر کی اور اس قوم کو ختم کر دیا۔ آج بھی ان کے کھنڈرات ہیں جو سعودی عرب میں لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایسا کیوں ہوا؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی کیورسٹی میں اپنی حدود سے باہر چلا گیا اور وہ تجربے کرتے کرتے اور مردوں عورتوں پر ہر قسم کی ان چیزوں کرتے کرتے اس شہوت کے پیچھے چلے گئے اور اس طریقے پر ہوتے ہوتے اس ہومو سیکچویلٹی کے اندر چلے آئے۔ اس کو ان کو پتہ ہے کہ ان سے کئی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، اس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے آگے اس کی کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ اب نارملٹیز ہیں، اب نارملٹی دیکھو وہ جنون میں پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری مذہب وہی نا، میرا جسم میری کیا کہتے ہیں میری مرضی۔ وہ تمہارا جسم کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا، کسی کے حساب سے چلنا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں چلنا۔ تمہاری مرضی تو یہ ہے کہ آپ خود لذتیں کریں یا اس قسم کے لیزبین کریں، نو نو، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو منع کیا۔ اگر کوئی اس وقت کر رہا ہے یا تو نارملٹی ہے یا کیورسٹی ہے یا شوق ہے یا بلائنڈ کاپی ہے یا میڈیا کا ان کو جو اٹھا کر ان کو ایک عظیم گروہ بنا دیا، اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے۔ ادروائز دس از آل ایب نارملٹی، کیونکہ اس سے وہ قوم ختم ہوتی جائے گی، پیرش ہو جائے، ایک قسم کی ان کو پینلٹی ہے۔ یو وینٹ انٹو سیم سیکس، یو ہیو نو کڈس، نو میل فیمیل، نو آؤٹ پٹ۔ تمام دنیا جہان کے میل اکٹھے ہو جائیں ایک بچہ نہیں پیدا کر سکتے، تمام دنیا جہان کے خواتین ساری اکٹھی ہو جائیں کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ قدرت ہے، جو قدرت کے ساتھ جس نے فائٹ کی اس کا اینڈ رزلٹ وہ تباہی کی طرف گیا۔ لہٰذا جو بھی آپ کام کرتے ہیں جو کہ نیچر کے انگیجڈ ہے، اٹ مین یو آر، آپ اپنے لیے ایک موت یا اپنے لیے تباہی کا گڑھا پیدا کر رہے ہیں۔ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس نے مالک نے دنیا بنائے، یہ آسمان زمین چند پرند چیزیں پیدا کی، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اٹ از بیسڈ آن لا آف ریزننگ، لا آف کازیشن۔ اٹ از ناٹ جو اللہ نے کہا جی چلو یوں بنا دو، مین ہی میڈ اٹ وتھ سم، قرآن میں بار بار ذکر ہے ہم نے اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان حیوان تمہیں جوڑے بنائے، کیوں بنائے، ہم نے کس مقصد کے لیے کیا؟ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کس طریقے سے آپ اس میں بیہیو کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنی روح کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن اور ہم میری جو نعمتیں ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں۔ کہا کہ میاں بیوی بنائے تاکہ تم لذت لو، بچے پیدا ہوں اور مجھے یاد کرو کہ میں نے تمہارے آرام اور سکون کے لیے کیا کیا طریقے ڈھونڈے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ ایک سیم سیکس میرج ہو جائے، نہ ان بچے پیدا ہو نہ اور کوئی ہو، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اب نارمل ہے تو اس کی کاپی کرتی ویسٹ کی اندھا دھند، یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو دیکھ کر آپ بھی اپنے ملکوں میں یہ کرنا شروع کر دیں۔ کہنے کا مطلب ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ آپ کے اندر شعور دیا۔ پھر اس میں گروپ بندی ہے، تصوراتی خاکے بناتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کم عمری جو ہوتا ہے اس میں جوش و خروش ہوتا ہے،
انہیں نہیں سمجھ آتی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں. کہ ایک اینیمل کے ساتھ اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دوز تھنگ وچ از ناٹ گڈ آن دس پروگرام. لیکن میرے پاس ہر قسم کے ایسے لوگ آتے ہیں. بعض لوگ جوش عقیدت میں کہتے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی. بھائی اللہ میاں نے جب کہا کہ تم شادی کرو تم کیوں خدا کے جو ایک پلان ہے اس کے انگیز کیوں چلتے ہو؟ اور اس میں کیونکہ اظہار کی اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں انسائٹ کریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. دیکھو انسان کچھ نہیں، اچانک میں نے می ڈالا، یہ سرسبزہ ہو گیا، اس میں چرند پرند پیدا ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے چاہا تو پھر اس پر خشکی آ گئی، یہ ختم ہو گیا اور یہ کوڑا کٹ ہو گیا. کہنے کا مطلب ہے زندگی کا نظام بتایا، زندگی شارٹ، یو کم یو اسٹے ان دس ورلڈ اینڈ دیر از این اینڈ. سو دیر فور پیار و محبت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیر از اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو قیامت دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. یہ تو نہیں دوسرا آپ کی محبت میں گرفتار ہے اور آپ اس کے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اذیتیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیڈسٹک. کئی ایک ہمارے ہیں، کئی ایک جو ہے یہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کئی ایک ہوموسائڈ کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزوں میں یہ ہے انہوں نے اپنی عظمت کو نہیں سمجھا، انہوں نے محبت کو نہیں سمجھا. محبت میں بے شک کئی ایک لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمیں تنہائی میں، ہمیں جدائی میں زیادہ لذت آتی ہے، تو اس میں چسکا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے. تو ٹھیک ہے، پہلے آپ ہیں تو محبوبہ ہے، اگر آپ ہی نہیں تو محبوبہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ لو یور سیلف. اگر آپ خود اندر سے کمپلیٹ ہیں تو پھر آپ کسی کو لو دے سکیں گے. اگر آپ ہی اندر سے بھوکے ہیں، محبت کے بھوکے ہیں، تو کوئی آپ کو کیا دے گا اور راہ لے کر کیا کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب ہے اوپن یور آئیز اور خود غرضی سے باہر نکلیں اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا ہے اور اندھی تکلیف سے بچیں. لہٰذا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کیا اس کا نام ہے آزاد ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. میں صرف یہ کہوں گا کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں کون ہوں، کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اس میں مجھے فائدہ کیا ہے، اور اس کو پانے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس کے لیے میں ایک ورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. جب بھی محبت کرنے لگیں یہ ان چیزیں میں ہوں تو یہ دیکھیں واٹ، وائی، ویئر، وین، ہاؤ اینڈ ہوم. جب اس طریقے سے آپ اس آدمی کو دیکھیں گے جس سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کر کیوں رہا ہوں، اس میں خامیاں کیا ہیں، اس میں برائیاں کیا ہیں، یہ میری عمر کا کون سا حصہ ہے اور یہ ماحول ہے اس میں کر رہا ہوں. مثال یہ جو محبتیں یہاں ہوتی ہیں فری فانڈ اور ایزیلی کلبوں میں، وہ آپ پاکستان میں ایک دیہات میں تو نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے میرے اس اصول کو سامنے رکھ کر پہلے اپنے آپ کو سمجھے، پھر اپنے محبوب کو امید ہے میرے اس دو چار الفاظ جو میں نے سیکھے آپ کو پاس آن کیے ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نہ کوئی ایسا شخص ہوں، میں نے تجربے سے جو سیکھا آپ کو دیا. سوری اگین، اس وقت ٹائم زیادہ ہو گیا. پھر انشاءاللہ باقی سیگمنٹ میں آپ سے بتائیں گے کہ کہ جو ہائیسٹ رینک آف محبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے. پھر آپ کو کچھ ڈیزیزز بھی بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خیر وفیت میں رکھے، اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، محبت بانٹنے اور لینے کی توفیق ہے. گیو اینڈ ٹیک سسٹم ہو. یہ دنیا جنت ہے. کیوں آپ ایک دوسرے کو قابو کرنے کے چکر میں اس دنیا میں خون خرابہ اور یہ محبت کو یا نفرت حسد پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کسی پیغمبر حضرات کی ایک بہت بڑی اچھی خوبصورت صورت ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا، اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اچھا جی، خدا حافظ. سوری اگین، ٹائم زیادہ لے لیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں.